السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے اردو میں ایک نیا سبق شروع کیا تھا جس کا نام تھا مقامی کھیل۔ اس سبق کے ہم نے الفاظ معینے اور سوال نمبر 1 کر لیے تھے۔ اب ہم آگے سے کام کریں گے۔ سوال نمبر 2، شٹاپو کھیلنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، شٹاپو کھیلنے سے اچھی ورزش ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، کبڈی کا دورانیہ کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ جواب، کبڈی کا دورانیہ 20 منٹ کا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، کبڈی کی ٹیم کتنے کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ جواب، کبڈی کی ٹیم 7 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس کتاب کا سوال نمبر 3، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 85 پر موجود ہے۔ یہاں میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ کتاب کے صفحہ نمبر 85 پر آپ کا جو یہ سوال موجود ہے، اس سوال میں یہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ جی، تو کتاب کے صفحہ نمبر 85 کو ہم نے کھول لیا ہے، اور اب یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 3 میں یہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اپنے دوست کو ایک خط لکھیں جس میں اسے کسی ایسے کھیل کے بارے میں بتائیں جو آپ کھیلتے ہوں۔ ٹھیک ہے، اس خط میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسے کسی کھیل کے بارے میں بتانا ہے جو آپ کھیلتے ہیں، اور لکھنا کس کو ہے وہ خط؟ آپ نے وہ خط اپنے دوست کو لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہے کتاب کا سوال نمبر 4، کاپی میں کریں، یعنی کہ کتاب کے سوال نمبر 4 میں آپ کے پاس کیا موجود ہے؟ بالکل آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کتاب کا جو سوال نمبر 4 ہے، یہاں پر ہے جملے بنائیں۔ یہاں آپ کو الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ کتنے الفاظ دیے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 ہے دلچسپ، 2 ورزش، 3 چھاپا مار، 4 مساوی، 5 مخصوص، 6 گراؤنڈ، 7 حدود۔ ٹھیک ہے، ان 7 الفاظوں کے آپ نے کیا بنانے ہیں؟ جملے بنانے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ اپنی کاپی میں بناتے ہیں، بالکل اسی طرح سے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ یہ جملے اپنی کاپی میں بنا لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سوال نمبر 3 جو ہے، اپنے دوست کو ایک خط لکھیں جس میں کسی ایسے کھیل کے بارے میں بتائیں جو آپ کھیلتے ہوں۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کہ خط ہم کون سے پورشن میں کرتے ہیں؟ ٹیکسٹ پورشن میں کرتے ہیں یا گرامر پورشن میں؟ ہم خط کہاں کرتے ہیں؟ گرامر پورشن میں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خط ہم نے کہاں کرنا ہے؟ گرامر پورشن میں کرنا ہے، اور جملے ہم نے کہاں کرنے ہیں؟ ٹیکسٹ پورشن میں، جہاں ہم سوال جواب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سوال جواب کر لیے ہم نے، خط کر لیا ہم نے، الفاظ جملے کر لیے ہم نے۔ اب ہمارا یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم نے کرنا ہے نیا سبق شروع۔ نیا سبق جو ہے وہ ہے آپ کا سبق نمبر 11، صفحہ نمبر کیا ہے ہمارے پاس؟ 46۔ یہ آپ کا کوئی سبق اس طرح سے نہیں ہے ڈیٹیل میں جیسے ہمارے پاس سبق ہوتا ہے، یہ اس طرح سے سبق نہیں ہے، یہ ہے ہمارے پاس نظم ہے، اور اس نظم کے یقیناً کوئی نہ کوئی شاعر ہے، تو اس کی ہم کیا کر لیتے ہیں؟ بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ یہ نظم جو ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 46 پہ موجود ہے۔ اس کے جو شاعر ہیں، یعنی کہ جو لکھنے والے ہیں جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے، ان کا نام ہے دیوانہ علیگ۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم کر لیتے ہیں بلند خوانی شروع۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے۔ پہلے تو ہم اس کا عنوان جو ہے نظم کا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے سے کیا مراد ہے، یہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ شاعر اس نظم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ باندھ کمر، باندھ کمر سے مراد ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا جدوجہد، اپنی محنت، اپنی عزم حوصلے کے ساتھ کرنی شروع کر دینی ہے۔ یعنی کہ ہم جو بھی کام ہمیں لگتا ہے کہ مشکل ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم یہ کام کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، تو اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اٹھنا ہے، آپ اٹھیں، اپنا کمر باندھ لیں، یعنی کہ آپ نے بہت ہی محنت اور
کے ساتھ جو ہے وہ اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور مسلسل جدوجہد کرنی ہے جو کہ آپ کی کامیابی کا سبب بنے گی، عزم و حوصلے کے ساتھ کرنی ہے، تو ہم نے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ اگر ہم محنت کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ چلیں پڑھ لیتے ہیں شاعر کیا لکھتے ہیں۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، اپنی بہت ہمت اور مشقت کرنے کے لیے جتنے بھی تمہیں اسباب چاہیے، جتنی بھی تمہیں چیزیں چاہیے، وہ سب کیا کر لو، تم جمع کر لو اور ڈرو نہیں۔ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، پھر دیکھو کہ خدا کیا کرتا ہے، وہ کس طرح تمہاری محنت کو جو ہے وہ کامیاب بناتا ہے۔ جو عمریں مفت گنوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا، کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا، تو کب تک دیر لگائے گا، یہ وقت بھی آخر جائے گا۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو شخص عمریں مفت گنوائے گا، یعنی کہ جو شخص کوئی کام نہیں کرے گا، ایسے ہی بیکار بیٹھا رہے گا، کوئی محنت نہیں کرے گا، وہ آخر کو پچھتائے گا۔ بیٹھے بیٹھے تو کچھ ہاتھ نہ آئے گا، یعنی کہ اگر ہم بیٹھے رہیں تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور اگر ہم کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا کے اس کو کھائیں گے نہیں تو ہمیں وہ کھانا حاصل نہ ہوگا، یعنی کہ ہمارے پاس سامنے کوئی چیز رکھی ہے لیکن اس کے لیے اگر ہم محنت نہ کریں، اپنا ہاتھ نہ بڑھائیں، کام نہ کریں تو وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا، جو شخص ڈھونڈے گا یعنی کہ محنت کرے گا، اس شخص کو کیا ہو جائے گی، وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ تو کب تک دیر لگائے گا، تو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تو کب تک دیر لگائے، کتنا دیر جو ہے وہ ہم نے محنت کرنی ہوگی، بہت زیادہ تو نہیں محنت کرنی ہوگی نا، پوری زندگی تو ہم ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرتے ہیں نا، جس چیز کے لیے بھی ہم محنت کرتے ہیں تھوڑی دیر ہم محنت کرتے ہیں تو کچھ چیز ہمیں کیا ہو جاتی ہے، حاصل ہو جاتی ہے، یہ وقت بھی آخر جائے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم اور کتنی دیر لگاؤ گے، اٹھو، اٹھ کے کام کرو، نہیں تو یہ وقت بھی کیا چلا جائے گا، آخر جائے گا، یعنی کہ چلا جائے گا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جو موقع پا کر کھوئے گا وہ اشکوں سے منہ دھوئے گا۔ جس کو موقع ملا اور اس نے اس موقع کو جو ہے اس موقع سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو موقع ملا محنت کرنے کا، مشقت کرنے کا، اس کو اسباب بھی حاصل تھے، لیکن اس نے جو ہے کیا کیا، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس موقع کو ضائع کر دیا، تو وہ کیا کرے گا، وہ بعد میں روئے گا، یعنی کہ اشکوں سے منہ دھوئے گا، یعنی کہ وہ روئے گا۔ جب ہمیں کوئی چیز حاصل نہ ہو تو ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں رونا آتا ہے نا۔ اسی طرح سے اگر ہمارے پاس ہمیں موقع ملے، جو ہے ہم سوچیں کہ جی ہمارے پاس وقت تھا، ہم نے محنت نہیں کی اور امتحان میں ہم کیا ہو گئے، فیل ہو گئے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے، ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کیا، میں وقت کو ضائع کر دیا، یعنی اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے، ہمیں رونا بھی آ رہا ہوتا ہے۔ جو سوئے گا وہ روئے گا، وہ کاٹے گا جو بوئے گا۔ جو سوئے گا یعنی کہ جو فائدہ نہیں اٹھائے گا، جو کام نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، وہ کیا کرے گا، وہ روئے گا، اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ وہ کاٹے گا جو بوئے گا، جو شخص بوئے گا وہی کاٹے گا، یعنی کہ اگر کسان ہے، کوئی کسان محنت کرتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، بوتا ہے، فصل بوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اسی کو فصل کاٹنے کو ملتی ہے نا۔ تو اگر ہم محنت کریں گے تو ہی ہمیں کچھ حاصل ہوگا، ادروائز ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو غافل کب تک سوئے گا، جو ہونا ہے سو ہوئے گا۔ تم جو ہے وہ غافل ہو کے، یعنی کہ تم جو ہے وہ غافل ہونے سے مراد یہ کہ ہم جو ہے وہ کسی چیز کو اگنور کرتے رہیں تو اگر ہم اگنور بھی کرتے رہیں تو کیا ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن جو ہونا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جو اللہ نے کر دیا ہے کہ جو ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔
یہ دنیا آخر فانی ہے اور جان بھی ایک دن جانی ہے. دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، یعنی کہ ختم ہو جانے والی ہے، اور جان بھی ایک دن جانی ہے، اور انسان نے بھی کیا کرنا ہے؟ ایک دن مر جانا ہے. پھر تجھ کو کیوں حیرانی ہے، کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم کو کیا پریشانی، کس بات کی حیرانی ہے کہ کر ڈالو جو دل میں تم نے تہیہ کر لیا ہے، جو سوچ لیا ہے کہ میں نے اگر جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن حاصل کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے محنت کرنی ہے، یعنی کہ وہ کر ڈالنا ہے. جب ہمت کی جولانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے. اگر ہمارے پاس بہت زیادہ ہمت ہے، ہماری ہمت مضبوط ہے اگر، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پتھر کو بھی پانی، یعنی کہ بالکل اس طرح سے جیسے پانی کو ہم کیسے جو ہے وہ ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. اور پتھر کیا ہوتا ہے؟ ہیوی ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ پتھر ہیوی ہوتا ہے، پانی ہلکا ہوتا ہے. تو پتھر بھی جو ہے وہ اگر کوئی بہت بڑی چیز ہے وہ بھی اتنی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اسی طرح سے کیا کرنا ہے؟ جیسے ہم لوگ سرور بناتے ہیں، اوپر ڈیٹ مینشن کرتے ہیں، جیم کاف مینشن کرتے ہیں، پھر سبق نمبر 11، پھر صفحہ نمبر مینشن کرتے ہیں، پھر سینٹر میں سبق کا نام مینشن کرتے ہیں، اور سائڈ میں تفصیل سبق، لفظی جال، الفاظ، معنی، مرکزی خیال، سوال جواب کتاب کے سوال نمبر 4 اور 5 کتاب میں. یہ ہو گیا آپ کا سرور مکمل. اب آپ آ جائیں گے اگلے صفحے پر اپنی کاپی کے، وہاں آپ بنائیں گے لفظی جال. لفظی جال بنائیں گے، سب سے پہلے ڈیٹ مینشن کریں گے، جیم کاف جیسے کہ ہم مینشن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ سینٹر میں جو ہمارے پاس یہ ایک ریڈ لائن یا گرین لائن موجود ہوتی ہے کاپی پہ، اس کے اوپر ہم نے لکھنا ہے لفظی جال، اور ہم نے لفظی جال اپنا بنا دینا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، سبق کا نام درمیان میں، اور اس کے بعد ایروز دے کے محنت کی عظمت سے آگاہی. ایک اور ایرو، غفلت پچھتاوے کا سبب، محنتی کے ساتھ اللہ کی مدد، مسلسل جدوجہد کامیابی کا سبب، عزم و حوصلے کی اہمیت. شاعر نے اس میں ہمیں محنت کی عظمت سے آگاہی دی ہے کہ ہم اگر محنت کرتے ہیں تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. غفلت پچھتاوے کا سبب بتایا کہ اگر ہم کسی چیز سے غافل رہیں گے، کسی چیز کو اگنور کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے گا. محنتی کے ساتھ اللہ کی مدد، انہوں نے کہا تھا کہ جو شخص محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، یعنی کہ جو شخص محنت کرتا ہے اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہی ہوتی ہے. اور جو مسلسل جدوجہد کرتے ہیں تو کامیابی کا سبب کیا ہے؟ مسلسل جدوجہد. اگر ہم مسلسل جدوجہد کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں ایک نہ ایک دن کامیابی حاصل ہو جائے گی. عزم و حوصلے کی اہمیت بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ عزم و حوصلے کے ساتھ کام کرنا ہے. پھر اگلے صفحے پر ہم آ جائیں گے کاپی کے، اور وہاں پہ ہم نے کرنے ہیں الفاظ معنی. گنوانا، ضائع کرنا، برباد کرنا. اشک، آنسو. غافل، غفلت کرنے والا، بے پرواہ. فانی، فنا ہونے والا، مٹنے والا. حیرانی، حیرت. جولانی، پھرتی، چستی. موقع، مناسب وقت. ہمت، جرأت، طاقت. ہم نے ورک شیٹ میں دیکھا تھا کہ ہمیں کتاب کا سوال نمبر 3 کرنا ہے. کتاب کا سوال نمبر 3 جو کہ خط پر مشتمل ہے، جس میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ خط لکھنا ہے، اور کاپی کے گرامر پورشن میں لکھنا ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خط ہمارے پاس کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور خط کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے. خط 2 طرح کے ہوتے ہیں، رسمی خط اور غیر رسمی خط. خط کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں، یعنی کہ 2 طرح کے خط ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رسمی خط اور ایک ہوتا ہے غیر رسمی خط. رسمی خط وہ ہوتا ہے جو ہم کسی بھی ادارے کے سربراہ کو لکھتے ہیں، جیسے ہم نے اخبار میں لکھا، جیسے ہم نے کسی اسکول کے پرنسپل کو کوئی خط لکھا، یا ہم نے کسی ادارے میں اپنی بات کو بتانے کے لیے خط لکھا، تو وہ ہوتا ہے رسمی خط. اور غیر رسمی خط وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے پیرنٹس کو لکھیں، اپنے والدین کو لکھیں، یا اپنی کسی سہیلی کو لکھیں، اپنے دوست کو لکھیں، یا اپنے بھائی کو لکھیں، بہن کو لکھیں، کسی کو. اس طرح سے ہم اپنے رشتہ داروں میں جو خط لکھتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر رسمی خط. دونوں کے انداز تحریر میں فرق ہوتا ہے. دونوں کے جو انداز تحریر ہوتا ہے، تحریر کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، جو اس کا جو ایک طریقہ کار ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے ایک دوسرے سے.
غیر رسمی خط بے تکلفانہ انداز میں لکھا جاتا ہے۔ غیر رسمی خط میں ہم کیا کرتے ہیں، کچھ بھی کسی بھی چیز کا تکلف نہیں کرتے، ہم ہر طرح کی بات اپنی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اور یہ اکثر 3 پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور یہ خط جو ہوتا ہے وہ کتنے پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے؟ 3 پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور جو رسمی خط ہوتا ہے اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، وہ بالکل بے تکلفانہ انداز میں ہم نہیں لکھتے ہیں، اس کو لکھنے کا طریقہ بھی تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اور اس میں ہم صرف اپنی کام کی بات لکھتے ہیں، جو ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ کوئی بات کرنی ہوتی ہے ہم صرف اس کے متعلق لکھتے ہیں، ہر طرح کی بات ہم نہیں لکھتے، یعنی کہ ہمارا جو انداز ہوتا ہے وہ بے تکلفانہ نہیں ہوتا۔ تو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خط کیسے لکھیں گے۔ ہمارا جو خط ہے وہ غیر رسمی خط ہے، کیونکہ ہم کسے لکھ رہے ہیں، اپنے دوست کو لکھ رہے ہیں، اور اس میں ہم اس کو اپنی کسی ایسے کھیل کے بارے میں بتانے والے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں۔ یہاں میں نے ورک شیٹ میں آپ لوگوں کو غیر رسمی خط کا نمونہ یعنی کہ اس کو لکھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، تو آپ لوگوں نے بالکل اس طریقہ کار کو فالو کرنا ہے، اور میں آپ کو یہاں سمجھا بھی دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہم جب بھی خط لکھتے ہیں تو اپنی جو ریڈ لائن ہوتی ہے ہماری، اس پر ہم کبھی بھی ڈیٹ مینشن نہیں کرتے، نہ ہی ہم جیم کاف لکھتے ہیں، ہم کچھ نہیں لکھتے ہیں اس کے اندر، نہ ہی ہم یہاں کچھ لکھتے ہیں۔ جیسے میں نے یہاں لکھا ہے غیر رسمی خط کا نمونہ، کیونکہ میں آپ لوگوں کو ورک شیٹ کے ذریعے بتا رہی ہوں کہ یہ میں نے پیٹرن دیا ہے، یہ طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار پہ آپ نے کیا کرنا ہے، خط کو لکھنا ہے۔ یہ خط جو ہے آپ نے یہاں جو ورک شیٹ میں جو خط موجود ہے یہ صرف آپ کی سہولت کے لیے لکھا گیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقہ کار کے ساتھ آپ نے خط کو لکھنا ہے، کہاں ایک لائن چھوڑنی ہے، کہاں کوما لگانا ہے، کہاں پہ فل اسٹاپ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف یہ اس لیے ہے، اس کو آپ نے کاپی میں اتارنا نہیں ہے، کاپی میں آپ نے کرنا ہے وہ والا خط جو آپ کی کتاب کے سوال نمبر 3 میں موجود ہے، کہ وہ خط لکھنا ہے آپ نے اپنے دوست کے نام پہ، اور اس خط میں آپ نے بتانا ہے کسی ایسے کھیل کے بارے میں جو آپ کھیلتے ہیں۔ تو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں خط لکھنے کا طریقہ کار۔ خط لکھنے کا طریقہ کار ہے، آپ نے سب سے پہلے مارجن لائن کی اسپیس چھوڑنی ہے۔ ہم کبھی بھی خط لکھتے وقت مارجن لائن ڈرا نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی اسپیس چھوڑتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مارجن لائن کی اسپیس چھوڑی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لائن نہیں چھوڑتے ہیں، مارجن لائن کی اسپیس نہ چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا جو کام ہے وہ یہ ایک سیکوینس میں نہیں آ رہا ہوتا، جیسا کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بالکل ایک سیکوینس میں آ رہا ہے، لیکن جب ہم مارجن لائن کی اسپیس نہیں چھوڑیں گے یا اس کو ہم جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے ہم اپنی سہولت کے لیے کیا کرتے ہیں، ہلکی سی ایک مارجن لائن ڈرا کر لیتے ہیں، تاکہ ہمارا جو کام ہے وہ ایک سیکوینس میں رہے۔ اس کے بعد جب ہمارا یہ کام مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، مارجن لائن کو اریز کر دینا ہے۔ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں ہم کس طرح لکھیں گے۔ سب سے پہلے اوپر کی جو 3 لائنیں ہیں 1 2 اور 3، ان 3 لائنوں میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنا ایڈریس لکھتے ہیں، جو شخص خط لکھ رہا ہے اس کا ایڈریس، یعنی کہ میں رہتی ہوں کراچی میں تو میں اپنا ایڈریس یہاں پہ لکھوں گی، اور میں ہی خط لکھ رہی ہوں اور میں رہتی بھی کراچی میں ہوں تو میں اپنا ایڈریس لکھ رہی ہوں۔ میں نے اپنا سب سے پہلے کیا لکھا، مکان نمبر لکھا، پھر میں نے اس کو اور ڈیٹیل میں لکھا کہ بلاک نمبر 2 ہے، اپنی جو ہے وہ اپنے محلے کا، اپنے علاقے کا نام میں نے لکھا، پھر میں نے اپنے شہر کا نام لکھ دیا۔ پھر میں نے کیا کی، ایک لائن کو اسکپ کیا ہے، پھر میں نے لکھا تاریخ۔ تاریخ کیا ہے، 7 دسمبر 2020، تاریخ کو میں نے پھر لکھ دیا۔ پھر میں نے ایک لائن چھوڑ دی، ایک لائن اسکپ کر دی، پھر میں نے پیج کے سینٹر میں لکھا محترم ماموں جان، یعنی کہ جس کو بھی ہم خط لکھ رہے ہیں اس کے لیے ہم، اگر کوئی ہمارے بڑے ہیں تو ہم محترم لگائیں گے، اگر میں جیسے اپنی سہیلی کو خط لکھ رہی ہوں، اپنے دوست کو خط لکھ رہی ہوں، تو میں لکھوں گی میرے پیارے دوست السلام علیکم، ایک لائن چھوڑ کے ہم نے کیا لکھا، سلام لکھا۔ اب
آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں پہلے بھی سکھا چکی ہوں یہ بات کہ جب بھی ہم پیراگراف اسٹارٹ کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے، لائن کے شروع سے شروع کرنا ہے، مارجن لائن کے ساتھ سے، جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے. اور اس کے بعد جب میری بات ختم ہو گئی، سب سے پہلے ہم نے کیا لکھی، اپنی خیریت لکھی، ان کی خیریت پوچھی، اور اپنے یہاں کا، اپنے کراچی کا موسم میں نے بتایا، اور ان سے ان کی جگہ کا میں نے، جہاں وہ رہتے ہیں، ان کا موسم پوچھا. اس کے بعد اب مجھے کرنا ہے اپنا پیراگراف چینج. اب یہاں تو ہو گئی ہماری خیریت کی بات، سلام دعا. اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، پیراگراف کرنا ہے چینج. ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ 3 پیراگراف ہوتے ہیں. تو پہلا پیراگراف تو یہ ہو گیا ہمارا. اس کے بعد ہم نے ایک لائن چھوڑی. جب ہم نیا پیراگراف شروع کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک لائن کو چھوڑ دینا ہے. ایک لائن چھوڑنے کے بعد ہم اگلی لائن سے لکھیں گے مارجن لائن کے ساتھ سے اپنی جو بھی ہم نے بات کرنی تھی. جیسے اب میں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ اپنے دوست کو خط لکھنا ہے، کھیل کے بارے میں بتانا ہے. میں اسے کھیل کے بارے میں بتاؤں کہ مجھے یہ والا کھیل پسند ہے، میں اس کو اس طرح سے کھیلتی ہوں، ہمارے اتنے دوست ہیں وغیرہ وغیرہ، مل کے ہم کھیلتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم نے اس پیراگراف میں لکھنی ہے. اس پیراگراف میں لکھنے کے بعد اب ہم نے پھر ایک لائن چھوڑ دینی ہے اور پھر نیا پیراگراف شروع ہوگا. اور ہم اس میں اپنی بات کو ختم کرنے کے بعد کیا کریں گے، اجازت چاہیں گے ان کو اللہ حافظ کہنے کی لیے. جو بھی الفاظ ہم لکھیں گے وہ لکھیں گے. جیسے میں نے یہاں لکھا، اب اجازت چاہوں گا، سب گھر والوں کو میری طرف سے سلام. ہم نے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو، بڑوں کو سلام کہتے ہیں. اور انہوں نے کہا اس طرح کی بات کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اجازت کا طلبگار. آپ نے کہاں لکھنا ہے، الٹے ہاتھ کی سائڈ پر. سیدھے ہاتھ سے ہم نے خط شروع کیا تھا، سیدھے ہاتھ سے خط شروع کیا تھا، اور ہم ختم کہاں کریں گے، الٹے ہاتھ پر. پھر ہم نے لکھنا ہے اجازت کا طلبگار آپ کا بھانجا، یا اگر ہم نے اپنے دوست کو لکھا ہے تو تمہارا پیارا دوست. اس طرح سے کر کے ہم نے خط کو ختم کر دینا ہے.